محبت کے ساتھ علامہ محمد عاقب صاحب نے آج کا وقت حکم کیا، اللہ حضور کے توسل سے بانی مجلس بانی محفل ڈاکٹر محمد عارف شکیب صاحب آپ اور آپ کے خاندان والوں کو اللہ سلامت رکھے۔ حافظ صوبان صاحب عارف، فیضان عارف، جملہ برادران اور آپ کے اہل خانہ اور پھر مہمان حضرات، بڑا طویل سفر طے کرتے ہوئے آپ سب کی خدمت عالیہ میں حاضر ہیں۔ گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، کاموں کی، لاہور، ربیع الاول ہو یا ربیع الثانی ہو، میری ڈائری میں ان علاقوں کا ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ 6 ماہ پہلے وقت دور کے دے دیے جاتے ہیں۔ اکاڑا سے آگے اور اس طرف جیلم سے آگے، کراچی سے لے کے پشاور تک یہ چھوٹا سا پاکستان ہے۔ اس پورے ملک میں میں سفر کرتا ہوں، پھر ملک کے باہر بھی جاتا ہوں۔ محرم سے پہلے باہر کا ٹور تھا، ابھی ربیع الثانی میں پھر ارادہ ہے۔ تو قرآن حکیم کی وجہ سے ہی، قرآن کی برکت سے ہی پہچان بنی ہے۔ کسی مسلک پہ انگشت تان اٹھانا سکھایا ہی نہیں گیا، آتا ہی نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنے عقائد پہ دلائل لیے بیٹھا ہے، لیکن قرآن سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن جدھر لے کے جائے اسے تسلیم کرنا پڑے گا۔ عقل سلیم قرآن کو تسلیم کرے گی۔ آپ کا جس مسلک سے تعلق ہے رہیں، آپ دیوبند سے ہیں، ٹھیک ہے، دیوبندی رہیں۔ آپ کا تعلق اہل حدیث مسلک سے ہے، رہیں۔ آپ سنی ہیں، ضرور رہیں، اہل سنت میں رہیں، لیکن قرآن حکیم سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ قرآن جدھر لے کے جائے ادھر جانا پڑے گا۔ میں دیکھ رہا تھا، چونکہ میرا بیٹا محمد عاقب میرے پاس، علامہ صاحب تشریف فرما تھے، ایم فل کر رہے ہیں عربک کے خوبصورت عنوان پہ، اللہ انہیں کامیاب کرے، صحت بھی عطا فرمائے۔ تو قرآن کا ذکر ہو رہا تھا، قرآن کی باتیں ہو رہی تھی، اسی وقت میرا ارادہ بنا کہ آج قرآن پہ ہی بات کریں گے۔ اچھا، دوسری تھوڑا خوف یہ اتار دیں، میں مائک پہ زیادہ دیر نہیں رہ سکتا۔ میں 15 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ، 35 منٹ، حد 40 منٹ، اس سے زیادہ میں گفتگو نہیں کیا کرتا، کیونکہ 8 ساڑھے 8 گھنٹے میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں۔ تو جب اتنا وقت یونیورسٹی میں پڑھایا جائے تو خطاب 10 15 20 منٹ 25 منٹ ہی کر سکتا ہوں۔ ہاں، ایک بات ہے کہ ساری گفتگو قرآنی آیات پہ مبنی ہوگی، شاید کوئی روایت آئے، پوری گفتگو میں کہیں پہ کوئی روایت آئے گی، ورنہ آیت ہی آئے گی۔ اہل سنت خوش نصیب ہیں کہ ہمارے عقائد مبنی بر روایات نہیں بلکہ مبنی بر آیات ہیں۔ اچھا، تھوڑی مشکل باتیں ہیں، چونکہ یہ اہل علم کی باتیں ہیں، میں آسان کرتا ہوں۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہاں تک تو پیغام چلا جاتا ہے، لیکن فقیر کی گفتگو ہوتی ہے، فقیر کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر سادے بندے کو قرآن سمجھ آئے۔ وہ مولا علی شیر خدا کا ایک فرمان ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں، دیکھیں، مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اب علی جیسا معیار علم تو کسی کا نہیں نا۔ میں ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں کہ صحابہ بھی جس مسئلے میں پریشان ہوتے تھے نا، علی نکال دیتے تھے، مولا علی نکال دیتے تھے۔ تو معیار علم مولا علی کا ہماری عقل سے ورا ہے، ہماری عقل میں علی کا معیار علم نہیں آ سکتا۔ اچھا، جس عقل میں علی کا علم نہیں آ رہا، علی کیسے آ جائے گا؟ ماشاءاللہ، کیا بات ہے! یہ جملہ آپ کے امتحان کے لیے تھا۔
آپ کامیاب رہے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ جب علی بات کرتا ہے تو لوگوں کے معیار کے مطابق کرتا ہے۔ مولا علی جب لوگوں سے بات کرتے تھے تو سادے لوگ، دیہات کے لوگ بھی سامنے آتے تھے، تو آپ انہیں ان کے معیار پہ آ کے بات کرتے تھے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ میں آپ کو علم البلاغت کی طرف لے جاؤں اور فصیح اور بلیغ قسم کے کلمات بولوں اور آپ کو سمجھ ہی نہ آئے۔ وہ باتیں اہل علم میں ہوتی ہیں، سادے بندوں میں سادے طریقے سے دین پہنچایا جاتا ہے۔ میں نہایت سادے انداز سے قرآن حکیم آپ کو سمجھاؤں گا۔ بس ایویں 5-7 منٹ گزر گئے، لو بھی میرے پیارے بچے، چھوٹے بچے گفتگو نہیں کریں گے، میرے پیارے بچوں کو چپ کروانا ہے، جو بچے بولے انہیں خاموش کروانا ہے۔ آئیے قرآن پڑھنے کے لیے سورہ تغابن سے بات کو شروع کرتے ہیں۔ 64 نمبر سورہ ہے اور ترتیب کے اعتبار سے اس کی 8 نمبر آیت ہے۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو جی آیت ذرا سامنے آ جائے، یہ آیت سامنے آ گئی۔ بس اس آیت پہ بات کریں گے 15-20-25 منٹ، پھر آپ سے اجازت لوں گا۔ میرے آگے آج میں کچھ سکون میں تھا کیونکہ رات سفر لمبا کر کے صبح پہنچے ہیں، تو آگے ذرا ڈائری تھوڑی ٹائٹ ہے، لمبے سفر ہے۔ آج تھوڑا ریسٹ کیا ہوا ہے، اس لیے طبیعت تھوڑی حشاش بشاش ہے، تھکاوٹ نہیں ہے۔ ارشاد ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، بس یہیں تک بات کرنی ہے۔ فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پہ، ورسولہ، اور اس کے رسول پہ، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پہ ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا۔ یعنی قرآن نور ہے، تھا نہیں، ہے۔ خوش رہیں، سلامت رہیں۔ مجھے تو کہنے کی ضرورت بھی نہیں کہ میرے ساتھ پڑھیں، آپ تو بڑا پیارا بول رہے ہیں۔ دیکھیں علی پور چٹھا ہے نا جی، علی پور چٹھا والو اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جس زبان پہ قرآن کا ایک حرف آ جائے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں۔ یہ برکت صرف قرآن کی ہے۔ اب آپ نے قرآن فقیر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ایمان لاؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پہ ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا۔ یعنی قرآن نور ہے؟ نہیں، آپ چپ بیٹھے ہیں۔ قرآن نہیں، آپ گھبرائیں نہ، بے فکر رہیں، قرآن حکیم پڑھ رہے ہیں، نص قطعی ہے۔ آپ بے فکر ہو کے فقیر کا ساتھ دیں، لب کشائی فرمائیں، کوئی مولوی انکار نہیں کرے گا۔ قرآن نور ہے، تھا نہیں، قرآن نور۔ بھائی ادھر سے آواز بڑی پیاری ہے، دائیں طرف سے آواز کم ہے۔ قرآن نور۔ دیکھیں میں نے پہلے عرض کیا ہے، میں چونکہ یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں تو میرے ساتھ طالب علم بولتے ہیں تو بات آگے چلتی ہے۔ قرآن نور ہے۔ اچھا اب ذرا دیکھنا، چونکہ یہ نور ہے، یہاں سے بھی نور، ادھر سے بھی نور، ادھر سے بھی نور، ادھر سے بھی نور، یہاں سے بھی نور، یہ شد بھی نور، یہ مد بھی نور، یہ جزم بھی نور، یہ پیش بھی نور، واو مدہ، الف مدہ، یا مدہ، چونکہ خود نور ہے نا، اس کا سارا گھر ہی نور ہے۔ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، میں پھر عرض کرتا ہوں، کچھ دوست ابھی چپ بیٹھے ہیں، ہر بندے تک پیغام پہنچے گا تو ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی آپ سے بات کرے گا۔ قرآن اچھا 1 منٹ تک نا، اس کی ہر صورت نور ہے، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو۔ نہیں غور کیا، ٹھہرو۔ سورہ آل عمران بھی نور، سورہ بقرہ بھی نور، سورہ مائدہ بھی نور، سورہ محمد بھی نور، سورہ کوثر بھی نور۔ کوئی بات کر رہے ہیں؟ اگر سمجھ آ رہی ہے، کچھ باتیں اشاروں سے بھی ہوتی ہے۔ سورہ کوثر کی ہر آیت نور۔ نہیں، آپ ابھی بھی چپ بیٹھے ہیں، میں کیسے آگے چلوں گا؟ میں عرض کر رہا ہوں کچھ باتیں کنایتن ہوتی ہیں، اشارتن ہوتی ہیں۔ جناب سورہ محمد بھی نور، سورہ کوثر بھی نور۔ بھائی جیتے رہیں، سلامت رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ آل عمران ساری کی ساری نور۔
ساری آل عمران نور ہے. اچھا بھائی قرآن نور ہے. بھائی قرآن، پھر بولیے گا قرآن. اچھا ایک منٹ ٹھہریے گا مولا، یہ قرآن کیسا نور ہے؟ دیکھیں میں آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی، میں نے بڑی جلدی خطاب چھوڑ دینا ہے، اس لیے فوراً جاگتے رہیے گا. فوراً میں نے نکل جانا ہوتا ہے. خطاب لمبا میں نے کبھی نہیں کیا. ہاں میرے چھوٹے شاہ صاحبان ہیں، موعد ریا شاہ جی ہیں، دوسرے شاہ صاحبان ہیں، یہ سوا گھنٹہ بھی بولتے ہیں. میں کبھی بھی 20-25-35 منٹ سے میں نے بندوں کو عادی کیا ہوا ہے. میں کراچی سے لے کے پشاور تک سفر کرتا ہوں، میں نے لوگوں کو عادی کر دیا ہوا ہے. بس 35-40 منٹ. رات جنگ تھا، دیکھیں رات میرے ذہن میں نہیں آ رہا میں کہاں تھا. رات جنگ تھا، بڑے علماء اور مفتیان کرام بیٹھے ہوئے تھے. میں نے 22-25 منٹ بعد چھوڑ دیا تھا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم راضی ہو گئے ہیں، اگلے سال کی ڈیٹ لکھیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے لکھ لیتے ہیں. عادی کریں، لمبے خطابات نہ سنیں، تھوڑی گفتگو سنیں، اختصار اور جامعیت ہو، گفتگو مغز پہ مبنی ہو، کوئی چیز مل جائے، خالی ہاتھ نہ چلے جائے، کچھ لے کے جائے. اچھا بھئی قرآن نور ہے. اب رکیے گا مولا یہ قرآن کیسا نور ہے؟ رک کے سنیے گا. سورہ نحل میرے سامنے آئی، 16 نمبر سورہ ہے. اللہ فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. قرآن رحمت، قرآن ہدایت، قرآن بشارت، قرآن ہر میدان میں غالب. نہیں آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں، نہیں میری بات سنیں، چلیں آپ چپ رہیں کوئی بات نہیں. پھر ارشاد ہوتا ہے وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر تر شے کا ذکر قرآن میں، ہر خشک شے کا ذکر قرآن میں. کوئی بات نہیں، ابھی بھی آپ کے سبحان اللہ کی آواز ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی کے معیار پہ نہیں آئی. آپ چپ رہے، میں پھر ایک آیت پڑھ رہا ہوں وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر چھوٹی سی چھوٹی شے کا ذکر قرآن میں، ہر بڑی سی بڑی شے کا ذکر قرآن میں. ہاں اس طرح بولو گے تو پھر گفتگو زیادہ بھی ہو سکتی ہے. پھر ارشاد ہوتا ہے وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. آسمانوں کی ہر چھپی شے کا ذکر قرآن میں، زمین کی ہر چھپی شے کا ذکر قرآن میں. سلامت رہے. پھر سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. قرآن رحمت، قرآن شفا، قرآن مشکل کشا. نہیں آپ ابھی بھی چپ ہیں، قرآن مشکل کشا. نہیں علی پور چٹھا کے بندے چپ ہیں، قرآن مشکل کشا. نہیں جب آپ کی آواز میرے معیار پہ آئے گی میں خود اپریشیٹ کروں گا، قرآن مشکل کشا. اب بندوں کے ذہن میں کوئی قرآن آیا ہے جو مشکل کشا بھی ہے؟ جی میں ذمہ داری سے عرض کروں گا اور اپنے ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. اسی قرآن کو سامنے رکھ کے کوفے کی مسجد میں ایک شخصیت نے کہا تھا ھذا قرآن وانا قرآن، ھذا قرآن وانا قرآن، ھذا قرآن صامت انا علی ابن ابی طالب قرآن ناطق. یہ خاموش قرآن ہے، میں علی چلتا پھرتا قرآن ہوں. قرآن مشکل کشا، قرآن مشکل کشا. اب میرے دوست بولے ہیں قرآن مشکل کشا. بھائی ایسے نہ کرو، جس کے دل میں علی کی محبت ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے. جو علی کا نوکر ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہے. اچھا اگر بات علی کی چل ہی پڑی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ایک آیت مولا علی پہ پڑھ لیں. آپ چپ بیٹھے ہیں، میں تو ایک آیت غوث اعظم پہ بھی پڑھنا چاہتا ہوں. ربیع ثانی حضرت شروع ہو گیا نا، میں تو ایک آیت غوث اعظم پہ بھی پڑھنا چاہتا ہوں. اچھا ٹھہرے، ایک ہی آیت لیتے ہیں، اسی آیت سے مولا علی بھی پڑھیں گے، اسی آیت سے غوث اعظم کو بھی پڑھیں گے. روک کے سنیے گا. سورہ نمل میرے سامنے آئی ہے. یہ اس طرف سے خاموشی کروا دیں، ذرا خاموش کروا دیں. یہ بیٹا گفتگو نہ کریں، ان کا چہرہ میری طرف کریں. یہ بیٹا میری طرف دیکھے، خاموش رہنا ہے. میرا چاند بولنا نہیں میں کراؤں گا، میری ڈیوٹی شروع ہے، میں انہیں پیار سے کرواؤں گا. یہ ہمارا مستقبل ہے. دعا کریں یہ دین بابوں سے سیکھیں. آئیے ذرا دعا کریں. آپ لوگوں نے دین بابوں سے سیکھا ہے، آپ ٹھیک چل رہے ہیں. یہ دعا کریں انہیں کوئی پلمبر نہ مل جائے. بس یہ ذرا دعا کیجئے گا. انہیں دین سمجھنے کے لیے بزرگ میسر آئے، دعا کرے. انہیں کیا پتا ہو دین سمجھنا ہے تو گنج شکر سے سمجھو، دین سمجھنا ہے تو معین الدین سے سمجھو، دین سمجھنا ہے تو غوث اعظم سے سمجھو یارا. بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں یہ دیکھیں، یہ یہاں پہ 4 وال ہیں دل میں، اس کے 4 وال ہیں. 4 کیوں ہیں یہ نہیں پتا لیکن ہے 4 ہی.
اب بھائی جس کے دل میں محمد کے 4 ہیں وہ تو سبحان اللہ کہو یار. اچھا اس دل میں 4 وال ہیں. ایک بات کا مجھے جواب دیں. کامن سینس از دیٹ کہ جب آپ کے دل کو مسئلہ ہو جائے گا تو آپ دل کے لیے کسی موچی کے پاس نہیں جائیں گے. آج چلے موچی کے پاس چلے جائیں, اسے کہو ساتھ میرا جوتا بھی گانٹ دو, ساتھ دل بھی ٹھیک کر دو, کرے گا؟ یعنی دل کا علاج کروانا ہے, موچی کے پاس نہیں جانا. اگر کڈنی پرابلم ہو جائے گردوں میں, اللہ آپ کو سلامت رکھے, اگر آپ کو کڈنی پرابلم ہو جائے تو پھر آپ کڈنی ٹھیک کرانے کے لیے نائی کے پاس چلے جائیں. اسے کہو بال بھی ٹھیک کرو, کڈنی بھی ٹھیک کرو, کر دے گا؟ نہیں, نیفرالوجسٹ چاہیے. اچھا تمہیں دل ٹھیک کرنے کے لیے کارڈیالوجسٹ چاہیے, تمہیں گردے ٹھیک کرنے کے لیے نیفرالوجسٹ چاہیے, تمہیں دماغ ٹھیک کرنے کے لیے نیورولوجسٹ چاہیے, اور تمہیں دین سمجھنے کے لیے پلمبر چاہیے. نہیں آپ سمجھے نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں. دین انجینئر نہیں سمجھائے گا, دین فرید سمجھائے گا, دین غوث اعظم سمجھائیں گے. یہ علماء جو 8-8 سال مدارس میں پڑھے ہیں دین یہ سمجھائیں گے. اور یار جس کے دل میں غوث اعظم ہے سبحان اللہ تو کہو یار. مہربانی کرے ہمیں معاف کیا جائے, معذرت ہے, جوان نسل غلط طرف چل پڑی ہے. یار حضرت عالم ہے, جامعہ نعیمیہ سے پڑھے ہوئے ہیں, حضرت عالم میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ علماء ہیں علی پور چٹھا کے. بھائی جس نے ضرب یضرب ضربا فهو ضارب پڑھا ہی نہیں, جسے صیغے کی پہچان ہی نہیں, جسے ماضی مضارع کا پتہ ہی نہیں, جسے اسم فعل حرف کی پہچان ہی نہیں, جسے قرآن کی ترکیب کا نہیں پتا, وہ تمہیں دین سمجھائے گا؟ جسے حدیث کے اصول کا نہیں پتا. علم حدیث اور علم اصول حدیث یہ 2 علیحدہ چیزیں ہیں. ایک ہے علم حدیث اور ایک ہے علم اصول حدیث. میں دونوں ہاتھ جوڑ کے پوچھنا, لے گا ڈاکٹر شاہ حسین کا پیغام پلمبر تک؟ اوے بھائی جس کو حدیث کا نہیں پتا اور اصول حدیث کا نہیں پتا, وہ کیا بتائے گا حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ کیا ہو گیا اس نئی نسل کو؟ کنٹرول یور سیلف, نئی نسل کو قابو کرو. اور اس میڈیا نے کام خراب کیا ہے, فائدے بڑے ہیں لیکن نقصان بھی بڑا ہے, کنٹرول کرو ان پہ یارا. چلو خیر چھوڑو, میں غوث اعظم پہ آیت پڑھنے لگا تھا. جتنا مرضی زور لگا بندے غوث غوث کریں گے, تو جتنا مرضی لگا بندے فرید فرید کریں گے. تیرے جیسے کئی فتنے آئے چلے گئے, غوث کا نام کل بھی زندہ تھا, غوث آج بھی زندہ ہے. جس کے دل میں غوث اعظم ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہو. ایسے بولو تاکہ مجھے سمجھ آئے, میں نے آپ کے درمیان قرآن پڑھ کے جانا ہے. لو آجو سنو غوث اعظم پہ اور مولا علی پہ ایک آیت سنو. سورہ نمل میرے سامنے آئی ہے, 27 نمبر سورہ ہے. کرامات کا انکار کرتا ہے, شرم نہیں آتی؟ یہ دیکھ قرآن میں کرامات ہے, لگا ہوں پڑھنے کرامت. یہ سورہ نمل میرے سامنے آئی ہے, 27 نمبر سورہ ہے, 40 نمبر آیت ہے. نہیں آپ کا ذوق بڑا پیارا ہے, میں 39 نمبر بھی آیت ساتھ پڑھوں گا. حضرت سلیمان پیغمبر تشریف فرما ہے, آپ اپنی امت سے مخاطب ہیں. کوئی ہے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے مجھے تخت چاہیے, کوئی ہے؟ جب کہا نا کوئی ہے, لو جی 39 نمبر آیت. کالا افریت من الجن, ایک جن کھڑا ہوا, انا آتیکا بھی قبل ان تقوم من مقامی کا. اس جن نے کہا سونا نبی آپ اپنی جگہ سے اٹھ کے بیٹھے, آپ بیٹھیں گے بعد میں, تخت پہلے آئے گا. اب غور کرنا, جب کہا نا تخت پہلے آئے گا, نبی نے فرمایا آئی نیڈ ارجنٹ, مجھے فوراً چاہیے, مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. لو بھی علی پور چٹھا والو, جب کہا نا مجھے اس سے جلدی چاہیے, اب کوئی جن نہیں کھڑا ہوا, اب ایک اہل اللہ کھڑا ہوا, اب ایک ولی اللہ کھڑا ہوا, اب ایک رب کا فقیر کھڑا ہوا, اب ایک رب کا درویش کھڑا ہوا. اس نے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. اس نے کہا سونا نبی آپ اپنی آنکھیں بند کر کے کھولیں, آپ کی بند آنکھ بعد میں کھلے گی, ولی تخت پہلے لائے گا. اب مجھے جواب دو, تخت آیا تھا؟ بندے چپ بیٹھے ہیں, نہیں آیا, ابھی بھی چپ ہے, نہیں آیا. کون لایا؟ جن نہیں, نبی نہیں, فرشتہ. کون؟ ولی. ولی. اب میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں, یہ ولی اتنی طاقت رکھتا تھا, یہ ولی تھا تو جو علی ہے. بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. اب جس کے دل میں علی
اس سے بھی وزنی ہے. یہ ولی اگر اتنی طاقت رکھتا تھا او یار یہ سلیمان کا ولی ہے, غوث اعظم محمد کا ولی ہے. جس کے دل میں ولیوں کی محبت ہے کہو سبحان اللہ. جڑے ولیاں دے نوکر بیٹھے نے کہو سبحان اللہ. ہن میں جڑا اگلا جملہ کہن لگا او ہر بندے واسطے نہیں, اے او دے لیے جڑا یارویں پکاندا بھی ہے تے کھواندا بھی ہے تے کئیاں نوں چھڑاندا بھی ہے. اب یہ جملہ اس کے لیے ہے جو یارویں پکاتا ہے. یہ سلیمان کا ولی ہے. سلیمان کا ولی محلات میں سے تخت لا سکتا ہے, محمد کا ولی پانی میں سے بیڑا ترا سکتا ہے. اور جسے سمجھ آ رہی ہے کہو سبحان اللہ. چلیں جی خطاب مکمل ہو گیا. میرے پیروں سے اٹھا لیں. اچھا جی یہ میرے پیروں سے اٹھا لیں. بسم اللہ. اگر کہو تو آگے قرآن پڑھیں. قرآن رحمت کہو, رحمت, شفا, نور, مشکل کشا, فرقان, مجید. چپ بیٹھے نے بندے, جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں مجھے سناؤ. رحمت کیا؟ قرآن. قرآن رحمت نہیں, کہو رحمت, شفا, مجید, فرقان, علم کل یعنی تبیان. اچھا ایک منٹ ٹھہرو, ایک آیت اور پڑھتے ہیں. سورہ واقعہ میں ارشاد ہوتا ہے لا یمسہ الا المطہرون, خبردار قرآن دے نیڑے پلیت نہیں ہوندے. خبردار قرآن دے نیڑے پلیت. ہن جڑی اگلی آیت پڑھن لگا نا تسی مچل جاؤ گے. قرآن تک بھی پلیت نہیں آندے. سورہ احزاب میں ارشاد ہوتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تے جنہاں دے ویڑے وچ قرآن آیا ہے نا انہاں تک بھی پلیت نہیں ہوندے. بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. کیا بات ہے علی پور چٹھا والو, آپ نے تو میری تھکاوٹ اتار دی ہے. ایدہ مطلب ہے علی تک پلیت نہیں ہوندے. نہیں میرے ساتھ بولو, علی تک پلیت نہیں ہوندے. ایدہ مطلب ہے ایویں لڑن دی لوڑ نہیں کہ فلانا بندہ علی نو کیوں نہیں ماندا, فلانا بندہ علی نو کیوں نہیں ماندا, فلانا بندہ علی کو کیوں نہیں مانتا. ماننے کیسے؟ علی کو ماننا پلیت کا کام ہی نہیں. علی تک آنا پلیت کا کام ہی نہیں. ہن جڑا اگلا جملہ ہے نا سنی چپ رہ ہی نہیں سکتے. اے جڑا علی تک نہ آئے اوے پلیت, تے جڑا علی دا چہرہ تکے اوے صدیق. بسم اللہ جی لگائیں جی. نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. مجھے تھوڑا ٹائم بھی بتا دیں. نہیں یہ آپ کا جو انداز ہے نا, اس انداز میں گھنٹہ سوا گھنٹہ گزر جائے گا. مجھے وقت بھی بتا. اچھا جی رائٹ 8:10 پہلے گفتگو شروع ہوئی ہے. رائٹ 8:21 ہو گئے ہیں. آپ نے تقریباً 28 منٹ قرآن سن لیا ہے. 12 منٹ اور ہیں. سبحان اللہ کہہ لو. 12 منٹ اور پڑھیں گے 40 منٹ مکمل ہو جائیں گے. لو جی میں دوبارہ اس آیت کو پڑھنے لگا ہوں. اللہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون, قرآن پاک ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. زہرا دا بچہ پاک ہے, علی کا خاندان پاک ہے, مولا حسن پاک ہے, مولا حسین پاک ہے. اچھا محرم میں بندے حسین بڑا کرتے ہیں, حسن کی بات نہیں کرتے. بڑی تکلیف دہ مرحلہ ہے. حضرت جی حسن کی بندے بات نہیں کرتے. میں ایک جملہ امام حسن کے لیے پڑھنے لگا ہوں. کسی سیانے بندے نے آ کے حضرت حسین سے کہا تھا آپ کی بڑی شہرت ہو گئی ہے, نانے نے سارا فیض لگتا ہے آپ کو ہی دے دیا ہے, آپ کائنات کے امام ہیں, آپ کے بڑے بھائی کے حصے میں کچھ نہیں آیا. اور یا پھر بندے چپ کر, شرم کر. اگر حسین کائنات کا امام ہے, حسن حسین کا امام ہے. جو علی کے دونوں بچوں کا نوکر ہے کہو سبحان اللہ. جو علی کے در کے گدا بیٹھے ہیں کہو سبحان اللہ. ہم ہیں گدا رسول کے, آل رسول کے. اچھا نہیں ٹھہرو, چلو چھوڑو آگے چلتے ہیں. نہیں یہ 2-4 بندے سبحان اللہ باقی چوپ بیٹھے ہوئے ہیں نا یارا. ہم ہیں گدا رسول کے, آل رسول کے, مولا
علی کے حضرت زہرا بطول کے ہاں مل جائے چار ذرے تو آنکھوں میں ڈال لو میرے حسین آپ کے قدموں کے دھول کے ارے منبر بنا رسول کا منبر بنا رسول کا عرش بری مگر شبیر کی نشست ہے کاندھے رسول کے سادات کے نوکر سبحان اللہ کہیں جلدی سے علی کے در کے گدا کہیں سبحان اللہ شبیر کے نوکر کہو سبحان اللہ قرآن رحمت کہو رحمت شفا مشکل کشا علم کل طبیان آواز کم ہے دوبارہ پڑھو سبق رحمت شفا علم کل طبیان فرقان قرآن اچھا مجھے علم کل سے ایک بڑا پیارا استدلال ذہن میں آیا ٹھہرنا طبیان لکل شیئن یہ علماء کے لیے ہے طبیان لکل شیئن اللہ فرماتا ہے قرآن علم کل ہے فزکس قرآن سے کیمسٹری قرآن سے بایولوجی قرآن سے میڈیکل سائنس قرآن سے الٹرا ساؤنڈ ٹیکنالوجی قرآن سے وائرلیس ٹیکنالوجی قرآن سے ہوائی جہاز ٹیکنالوجی ولی سلیمان الریحہ قرآن سے نہیں آپ ابھی بھی چپ بیٹھے ہیں سارے علم قرآن سے اب ایک بات کا مجھے جواب دو ایسا علم پھر آئے گا چپ بیٹھے ہیں پھر آئے گا ابھی بھی آواز کم ہے دوبارہ ایسا علم آئے گا میں لگا جملہ دین طرف جاؤ گے اگر ایسا علم دوبارہ نہیں آ سکتا محمد جیسا عالم کیسے آ جائے میں ختم نبوت پہ کوئی بات کر گیا ہوں اگر آپ جاگ رہے ہیں اچھا اگر اجازت دو تو جلدی سے ایک آیت ختم نبوت پہ نہ پڑھ لیں نہیں پڑھ رہے چھوڑیں نہیں آپ گھبرا گئے ہیں نہیں چھوڑیں یہ دو چار بندے سبحان اللہ باقی چوپ بیٹھے ہوئے ہیں اچھا چلے سن لیں سورہ بقرہ میرے سامنے آئی بھائی جلدی سے میں اپنے موضوع پہ آؤں گا سورہ بقرہ 2 نمبر سورہ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ 12 قبیلوں کے 12 بندے نبی موسیٰ کے پاس پانی مانگنے گئے بندے نبی سے 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 مانگنے گئے کوئی نہیں تسی چپ رہو بندے نبی کو منگن گئے نے میں دوبارہ قرآن پڑھ رہا ہوں بندوں کو پانی چاہیے دروازہ نبی دا کھڑکایا نے نہیں وچ بندے جے وچوں بیٹھے نے مولانا بندیاں نو پانی چاہیے بوا نبی دا کھڑکایا نے اب تھوڑا بولے ہیں اب میں آپ کے ساتھ ملوں گا اچھا یہ علماء جانتے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ یہ باب استفعال ہے اس میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے یہ دا مطلب ہے پچھلیاں امتاں نو جدوں بھی طلب ہوئی ہے نا بوا نبی دا ہی کھڑکایا ہے نہیں آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں اوے پچھلی امتوں کو طلب ہو بوا ان نبیوں کا سانو طلب ہوئے بوا محمد دا جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو سبحان اللہ کہو یارا بندوں نے پانی مانگا لو جی سنیے گا بندوں نے پانی مانگا مولانا کوئی آیت دکھاؤ کہ اللہ نے منع کیا ہو نبی سے نہیں مانگتے نہیں ایسی کوئی آیت نہیں آئی بلکہ فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ میرا نبی تیرے بوئے تے پانی منگن آگے نے اپنا ڈنڈا پتھر تے مار ادھروں نبی نے ڈنڈا مارے آئے فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنًا نبی تا ڈنڈا وجن دی دیر ڈنڈے دے صدقے پانی آیا نہیں آیا نہیں بندے چپ بیٹھے نہیں آیا نہیں کسی سے مشورہ کر کے بتانا نہیں آیا یہ تو موسیٰ ہے ڈنڈا مارے پانی پتھر میں سے نبی گود میں ہو مارے ایڑی پھر پانی آتا ہے چپ بیٹھے نہیں آتا اب میری طرف دیکھنا مارا ڈنڈا پانی پتھر میں سے ماری ایڑی پانی پتھر میں سے اور علی پور چٹھا والوں پتھروں میں سے پانی نکل ہی آتا ہے کمال تو یہ ہے مقام حدیبیہ پہ تیرا اور میرا نبی بیٹھا ہے شیعبہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ پیاس لگی ہے ڈنڈا نہیں مارا ایڑی نہیں ماری زہرا کے بابا نے ہاتھ دراز کیا حسین کے نانا کی 5 انگلیوں میں سے پانی جاری ہوا یار اب میں جملہ عرض کرنے لگا جملہ تو آگے ہے ڈنڈا مار کے پتھر میں سے جو پانی نکال لے اسے نبی کہتے ہیں ایڑی مار کے پتھر میں سے جو پانی نکال لے اسے بھی نبی کہتے ہیں تے جتنیاں 5 انگلیاں وچوں پانی نکلے انہوں خاتم النبیین کہتے ہیں نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت
सदा खुश रहें, सदा आबाद रहें। बड़ा खूबसूरत है, लेकिन बेटा थोड़ी सी आवाज़ खोल दो। लो जी, मैं कभी बाकायदा आया तो फिर ख़त्म नबूवत पे बाकायदा कुरान पढ़ूंगा। आज ख़त्म नबूवत टॉपिक नहीं रखा मैंने, कभी आया तो बाकायदा अर्ज़ करूँगा ख़त्म नबूवत कुरान हकीम की आयात से। लो जी, हम थोड़ा जी आगे चलिए। कुरान रहमत, कहो रहमत, शिफा, मजीद, फुरकान, नूर, तिबियान, इल्म कुल, हदायत, बशारत, नूर, 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 कुरान नहीं, आप कहो नूर, कुरान, 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 कुरान। ज़रा पक्के हो जाइए ना, फिर आगे गल करना। मैं कुरान, सारे मान गए? कोई मौलवी इनकार तो नहीं करेगा? नसे कती है, कुरान खुद कह रहा है मैं नूर हूं। कुरान, ऊंची बोलो, फिर बोलो। लो फिर हम ए जुमला जरा दिला ते लिखे जे, इसको नूर मान गए, इसके आने से वो नहीं आए, उनके आने से ये आया है। नहीं, मेरे साहिबों ने गौर नहीं किया। कोई बात कर रहा हूं, अगर समझ आ रही है। अच्छा, आप मेरी तरफ देखना, इसे नूर मान गए, मान गए, वो इसके पीछे नहीं गए। हजरत मूसा को तौरात लेने के लिए तूर पे जाना पड़ा, हजरत ईसा को इंजील का इंतजार करना पड़ा। कमाल है, वो मक्के है, नूर पीछे मक्के पहुंचा। वो मदीने है, नूर पीछे मदीने पहुंचा। वो गारों में है, नूर पीछे गारों में पहुंचा। अगर वो यारों में है, नूर पीछे यारों में पहुंचा। वैसे अलीपुर चट्ठा वालों, लड़ने का हमारे पास टाइम नहीं होता। मैं यूनिवर्सिटी पढ़ाऊं या सफर करूं या आपसे लड़ूं, ये कुरान में से बता रहा है जो पीछे पीछे आए, अगर ये नूर है जिसके पीछे आए। अच्छा ठहरो, मैं एक और आयत पढ़ना चाहता हूं। ठहरो, मेरे सामने सूरह राद आ रही है, 13 नंबर सूरह है। मैं 31 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूं। नहीं, आपने सुनना चाहते, छोड़ दिया। नहीं, बस ठीक हो गया। नहीं, बार बार मौका नहीं मिलेगा। नहीं, बयान मुकम्मल हो गया जी। अच्छा, बार बार मौका नहीं मिलेगा, गाज के कहो सुभान अल्लाह। चलो, अब बार बार मौका नहीं मिलेगा। मौला कुरान कैसा नूर है? सूरह राद है भाई, 13 नंबर सूरह है। इरशाद है, लौ अन्ना कुराना, अगर ये वाला नूर, ये वाला नूर, सुजिरत बिहिल जिबालू, अगर ये वाला नूर हम पहाड़ों पे रखते, पहाड़ चल पड़ते जी। पहाड़, होली बोल दो पे, पहाड़। आगे अल्लाह फरमाता है, औ कुतियत बिहिल अर्दू, अगर ये वाला नूर, ये वाला नूर जमीन पे रखते, जमीन फट जाती जी, जमीन फट जाती। आगे अल्लाह फरमाता है, औ कुल्ली मा बिहिल मौता, अगर ये वाला नूर मुर्दे पे रखते, मुर्दा कलाम करता, मुर्दा बोल पड़ता। अच्छा भाई, अलीपुर चट्ठा वालों, इसका मतलब है बड़ा जलाली नूर है, बड़ा हैबत वाला नूर है, बड़ा जलाल वाला नूर है, बड़ा ही जलाली नूर है। मौला फिर ये नूर कहां पे रखा? और फरमाया, जिसे पहाड़ बर्दाश्त न करे, जिसे मुर्दा बर्दाश्त न करे, जिसे जमीन बर्दाश्त न करे, नवला बिरूही लमीना ला कल्बिक, ये ज़हरा के बाबा के दिल पे रखा है, हुसैन के नाना के दिल पे रखा है। और जिसके दिल में नबी का हया है, सुभान अल्लाह तो कहो यारा। चलें जी, बड़े आसान अंदाज से आपने कुरानी आयात को सुन लिया। बस चूंकि मैं चिश्ती मिजाज हूँ, तो बस हमारे यहाँ तो ऐसे ही है। हमारे यहाँ तो ये विजदानी कैफियत होती हैं। ये कैफियत का तो इनकार कर रहा है, इसे क्या पता हो कैफियत क्या है। अब भाई मौसम बदल जाए, कैफियत बदलती है। नहीं, आप समझे नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। आज जड़ा बंदा ब्लड प्रेशर का मरीज है ना, जिसे बहुत गुस्सा आता है, बहुत गर्मी हो तो उसे बड़ा गुस्सा आता है, अचानक बादल आ जाए, ठंडी हवा चल जाए, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती। उसे पूछते हैं, हजरत आप तो अभी बड़े गुस्से में थे। यार देखे ना, मौसम बदला है ना, तबीयत बदल गई है। अच्छा, मौसम बदले, तेरी तबीयत बदलती है, जिस वजूद पे अल्लाह की तजल्ली उतरे उसकी तबीयत नहीं बदलती। वो जीते रहे, सलामत रहे। मैं कोई बात कर रहा हूं, अगर समझ आ रही है। कोई बातें इशारों से होती है, अल्लाह करे समझ आ जाए। इसे क्या पता वो अहवाल क्या है, हालत क्या होती है, इसी जाने बला। अच्छा चलो, मैं बस आज के, चूंकि मैं अपने मौजू पे रहता हूं अमूमन, मैं एक आयत और पढ़ना चाहता हूं, फिर इसके बाद आपसे इजाज़त ले लेंगे। टाइम तो ज़्यादा हो गया, 8:32 हो गए, ये तो घंटे से ऊपर गुफ्तगू चली जाएगी। नहीं, फिर लोग मुझे ना, फिर मेरे दोस्त
میرے دوست پھر مجھے پریشان کرتے ہیں کہ شاہ جی وہاں پہ آپ نے گھنٹہ پورا پڑھا ہے، ہمارے پاس 40 منٹ، تو میں اپنے وقت پہ چھوڑ دوں گا. 32 منٹ ہو گئے، لیکن ایک آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں. ٹائم مکمل ہو گیا ہے لیکن ایک آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں. بات چونکہ قرآن کی چل رہی ہے، سورہ فاتر کی طرف چل رہے ہیں بھائی. 35 نمبر سورہ ہے، 32 نمبر آیت ہے. تسی سارے سبحان اللہ کہہ رہے ہو؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا. آپ کا استقبال ٹھیک ہے. لو جی بس آخری آیت آج کے گفتگو کی، کبھی آئے تو پھر آپ کو سبق سنائیں گے. سورہ فاتر ہے بھائی، 35 نمبر سورہ ہے. یہ آ گئی آیت. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اللہ فرماندا ہے بندیاں وچوں کچھ بندے نے جڑے میں چنے نے تے او قرآن دے وارث نے. بندے وارث نے نہیں، تو غور نہیں کیتا. بندے وارث نے. میں دوبارہ پہ عرض کرنا، بندے وارث نے. اچھا جڑے چپ بیٹھے نے تہاڈا بھی پھر اللہ ہی وارث ہے. اوے اللہ وارث تے ہے، اللہ وارث ہے. انجینئر صاحب بندے وارث نے. بندوں کو تو انکار کر رہے ہیں. بندے اچھا چلو اینج کر لینے. اللہ فرماندہ ہے قرآن کے باب وارث ہے. چلو یہ شاہ صاحب نے مجھے احسان کر دیا جی. بندے وارث نے، بندے. اور میرے ویکھے جی قرآن ہی نہیں، زمین دے وارث بندے، قرآن دے وارث بندے، جنت دے وارث بندے. اے اگلی آیتیں نہ لیے، اے شاید اگلی آیتیں. اچھا نہیں یہاں پہ نہیں ہے، وہ سورہ مریم میں ہے. تلک الجنت اللاتی نورث من عبادنا. اللہ فرماتا ہے جنت دے بندے وارث نے. اے دا مطلب ہے علی پور چٹھے آلیو اے جنت بے وارث نہیں. اوے جنت بے وارث نہیں. اور جدو رب نے جنت بے وارث نہیں چھڑی، جانا بھی اتھے ہو نہیں ہے جدو علی وارث ہے. بھائی وہاں پہ جائے گا وہ جدہ کوئی وارث ہے. اچھا یار تسی تو چپ رہنا بابو، تو اڈا تے کوئی وارث ہے نا، جدہ وارث ہے کہو سبحان اللہ. بے وارثے نہیں بیٹھے، وارث والے بیٹھے ہیں. ساڈا وارث ہے. لو جی بیٹا خاموش رہنا. میرے چھوٹے بچوں آپ والی باتیں نہیں ہیں نا، انہیں نہیں پتا میں کیا باتیں کر رہا ہوں. اب چونکہ میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں نے اٹھا دینا ہوتا ہے آگے سے. اب اگر آپ کی آواز ہے میں اٹھا کے پیچھے بھیج دوں گا. اب آپ نے بولنا نہیں ہے، چپ رہنا میرے بچوں نے. لو جی قرآن دے بندے وارث نے. مولا سارے وارث نے؟ فرمایا بندے. اچھا میری گل سنیا جی، بندے وارث نے. جنت کے وارث بندے، قرآن کے وارث بندے، زمین کے وارث بندے، اٹھانے والے بندے، نہلانے والے بندے، پھول ڈالنے والے بندے، کھدائی کرنے والے بندے، لٹانے والے بندے، مٹی ڈالنے والے بندے. دونوں ہاتھ میرے قرآن پہ ہیں. محشر کو بخشوانے والے بندے. ساڑھے واسطے غوث اعظم اگے ہے نے، ساڑھے واسطے گنجے شکر بھی ہے نے. پتہ نہیں بھائی ہوراں دا کی بنے گا، ساڑھے تے ہے نے. جنہ دے ہے نہیں ہوتے سبحان اللہ کہو جی. اللہ اکبر. لو جی بندے وارث نے بھائی قرآن دے. لو جی مفسرین نے لکھا ہے، چونکہ میرا جو پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے وہ بھی سارا تفسیر پہ ہے، ایم فل کا مقالہ بھی تفسیر پہ ہے. مفسرین کو میں پڑھتا ہوں، مفسرین لکھتے ہیں بھی سب وارث. کسی نے لکھا سب وارث، لیکن میں ہوں قرآن کا طالب علم. جب میری نظر قرآن پہ پڑتی ہے تو نظر یہ آتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا. اللہ فرماتا سارے وارث نہیں، وارث ہو رہے جڑے میں چنے نے. یہ دا مطلب ہے سارے وارث بس بھی آخری آیت آج گفتگو کی. سارے وارث تے مولا پھر وارث کون نے؟ فرمایا نام نہیں بتائیں گے، نشانی بتائیں گے. لب آپ ہی لے آجے تے میں ہن لگا نشانی پڑھن تے لب تساں لینے نے. اے جے نہیں لبنے، سبحان اللہ کہہ کے لبنے نے. مولا حکم کرے قرآن دے وارث کون نے؟ اللہ فرماتے دیر آر تھری کیٹیگریز آف پرسنالٹیز. بندے تین طرح کے ہیں. مولا کون؟ فرمایا پہلی قسم یہ ہے فمنہم ظالم لنفسہ. بندوں کی پہلی قسم وہ ہے جو گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے ہیں. اے وارث نے؟ اونچی بولو، پھر بولو. اے دا مطلب ہے اے وارث نہیں. انہوں نے سائڈ تے کرو. اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. دوسری قسم وہ ہے گناہ بھی کرتے ہیں پھر توبہ بھی کر لیتے ہیں، پھر گناہ ہو جاتا ہے پھر توبہ کر لیتے ہیں، پھر گناہ ہو جاتا ہے پھر توبہ کر لیتے ہیں. جی میں تسی گناہ بھی ہو جاندہ ہے
سارا سال گناہ کر کے شبرات اور مصلا بھی بچھا لینے ہیں. اے وارث نے اچھی بولو پھر بولو اے دا مطلب اے بھی وارث نہیں. اللہ فرماتا ہے تیسری قسم وہ ہے یہ آ گیا جی وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. تیسری قسم وہ ہے گناہ نہیں وہ کرتے, وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں آگے نکل جاؤں, وہ کہتے ہیں نہیں میں آگے نکلوں گا, وہ کہتے ہیں نہیں میں آگے نکلوں گا. اچھا یار علی پور چٹھا والے میں ساری رات بھی قرآن پڑھتا رہا, وارث سامنے نہیں آئیں گے, میرے سامنے سورۃ دہر آ رہی ہے, گھر کے سارے جی بیٹھے ہوئے تھے, افطاری کا وقت قریب آیا, باہر کا دروازہ کھڑکا, یتیم ہوں بھوک لگی ہے. بڑے شاہ جی کہتے ہیں میرا کھانا لے جا, گھر والی کہتی ہے میں پیچھے کیوں رہا, میرا بھی لے جا. دوسرا دن آیا, اس نے کہا آج یتیم ہوں بھوک بڑی لگی ہے, بڑے شاہ جی نے اپنا دے دیا, گھر والی نے اپنا دے دیا. تیسرا دن آیا, اس نے کہا کہتی ہوں بھوک لگی ہے, بڑے شاہ جی نے اپنا دے دیا, گھر والی نے اپنا دے دیا, شہزادوں نے اپنا دے دیا. مولا یقین کی بات کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ان میں سے ایک کا نام علی ہے, دوسری زہرا ہے, تیسرا حسن ہے, چوتھا حسین ہے. یہ مطلب ہے علی کا سارا خاندان قرآن کا وارث ہے. نہیں میں پنجابی میں جملہ کرتا ہوں, علی دا سارا ٹبر قرآن دا وارث ہے. جس کے دل میں علی کی محبت ہے سبحان اللہ تو کہو یارا. اس کا مطلب ہے مولا علی قرآن کے وارث ہے, سیدہ زہرا قرآن کی وارثہ ہے, جناب حسن قرآن کے وارث ہیں, جناب حسین قرآن کے وارث ہیں, جناب نقی قرآن کے وارث ہیں, شہزادہ تقی قرآن کا وارث ہے, اولا محمد قرآن کے وارث ہیں, زین العابدین قرآن کے وارث ہیں. اے جڑے علی دے سارے گھر دے نوکر نے سبحان اللہ کہہ رہا. جیتے رہیں, خوش رہیں, سلامت رہیں, سدا خوش رہیں, سدا آباد رہیں. یہ مطلب ہے وارث کی علامت وہ ہے جو نیکی میں سبقت لے. جیتے رہیں آسان کر دیا آپ نے. ہن ذرا جم کے بیاہ جے تے ہلیا جے نا, ٹھہر جیا جے. وارث ہوے جڑا اگے ودے نیکی چ ٹھہریا جے. انہوں نے اعلان کیتا جنگ آ گئی ہے, پیسے چاہیے نے. انہیں کہا میں اگے نکلاں گا, انہیں کہا جنہ مرضی زور لا آج بھی میں ہی نکلاں گا. ہائے بولا جسے سمجھ آ رہی ہے. یہ مطلب ہے اس دن بھی جیڑا اگے نکلیا سی نا او دا نام ابو بکر ہے. نہیں سنی سب کہن سبحان اللہ. تے پھر میں کہہ لوا صدیق قرآن دا وارث ہے, عمر قرآن دا وارث ہے, عثمان قرآن دا وارث ہے, نبی دی آل تے نبی دے صحابہ قرآن دے وارث. جس کے دل میں نبی کے خاندان کا حیا ہے کہو سبحان اللہ. چلے آپ نے بڑے اچھے انداز میں میلاد سن لیا, قرآن حکیم کو سن لیا. چلیں میں 2-4 جملے میلاد کی عرض کر کے, چونکہ میں اب سیٹ چھوڑ دیا میں نے, اب تیاری ہو گئی ہے واپسی کی. میلاد ہوا ان کے گھر, لو جی قرآن آج یہیں تک پڑھنا ہے. میں پھر آیا انشاءاللہ, چونکہ قرآن کا طالب علم ہوں, جب بھی بیٹھیں گے قرآن ہی پڑھیں گے. ابھی خطاب ہوا نہیں, ڈاکٹر صاحب اگلے سال کی ڈیٹ لکھوائی جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے کھانے کے دوران فرما رہے ہیں میں نے ابھی خطاب نہیں آپ کا سنا لیکن ڈیٹ اگلی لکھ لے. میں کہ ٹھیک ہے جی انشاءاللہ میرے بیٹے حضرت قبلہ علامہ عاقب صاحب رابطہ کریں گے, میں انشاءاللہ ٹائم نوٹ کر لوں گا, لیکن 2-2.5-3 ماہ پہلے, اتنی جلدی نہیں, 2-2.5-3 ماہ پہلے پھر میں اپنی ڈائری پہ نوٹ کر لوں گا. میلاد ہوا, سنا ہے وہ طواف کعبہ کر رہے تھے. دیکھیں میں نے آپ لوگوں سے سنا ہے وہ طواف کعبہ کر رہے تھے, تو طواف کعبہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جھک رہا ہے, یوں نظر اٹھا کے فرماتے ہیں کعبہ لوگ تیری طرف تو ہمارے گھر کی طرف. کیسے باشعور لوگ ہیں جناب. اچھا وہ طواف چھوڑا, گھر چلے گئے, آواز آئی نا گھر چلے جائیں کعبے کا کعبہ آ گیا ہے. اب یہ اہل سنت کے امام کا جملہ ہے, اعلیٰ حضرت کا, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے,
کیا بات ہے آپ کی، سلامت رہے. اچھا گھر گئے دیکھا، بس ایک دو جملہ بیٹا، بس زیادہ نہیں ہے. گود میں سیدہ کی، بیٹا خاموش رہیں جی، یہ حضرت چپ کرائیے انہیں، یہ خاموش رہیں. سیدہ کی گود میں بیٹا ہے، تیرا اور میرا نبی ہے. جا کے سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹا مبارک ہو، بابا آپ کو بھی مبارک ہو. اچھا بیٹا نام رکھ دیا؟ فرمایا نام بابا آپ کے ہوتے ہوئے نام تو آپ رکھیں گے نا. اچھا میری طرف دیکھنا، کہا لاؤ بیٹا مجھے پکڑاؤ. بس ایک یا دو جملے ہیں میلاد شریف کے. یوں دیکھا چہرہ دیکھ کے کہا لو پھر آمینہ میں نے نام محمد رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ صلی اللہ. پھر نام بولو. اچھا یار جو اونچی نبی کا نام لے اللہ مدینہ دکھائے، پھر نام بولو صلی اللہ. ساتھ درود بھی پڑھنا ہے، پھر نام بولو صلی اللہ. لجی اب بس ایک یا دو جملے ہیں. جب کہا نام محمد، سیدہ آمینہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرتی ہے بابا گستاخی نہ ہو تو عرض کروں؟ فرمایا حکم کرو بیٹا. بابا ایسا نام پہلے کبھی نہیں سنا. جب کہا نا ایسا نام نہیں سنا، تیرے اور میرے نبی کا چہرہ سیدہ آمینہ کی طرف کر کے عبد المطلب فرماتے ہیں اپنے بیٹے کی طرف دیکھ، ایسا پہلے کبھی آیا بھی تو نہیں نا. او کوئی مثل نہ جانی دی نہیں. ہون میں تقریر شروع کرنے لگا پھر چپ ہو گئے. کوئی مثل نہ جانی دی قسم رب چاہے جدی چڑھتی جوانی دی. او کوئی مثل نہ ڈھولن دی، کوئی مثل نہ ڈھولن دی. چپ کر مہر علی ایتھے جان نہیں بولن دی. ہاتھ گورے گورے لے تغابا سرمائے مازاغ دے ڈورے لے. کل موتیاں دی کانیاں سارے نبیاں دا پیر لگتا ہے، ساڈے دل دا چانیاں. ہاتھ جوڑا پکھیاں دا، ہاتھ جوڑا پکھیاں دا، نالے ساڈا پیر لگتا ہے، نالے چانن اکھیاں دا. میں تیاری ہو گئی جی، چلیں جی. میں جاتے جاتے ایک جملہ اور نہ عرض کر جوں؟ نہیں آپ سارے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں. لو بھی جاتے جاتے ایک جملہ سنو. حضرت عباس کو خبر ہوئی کہ اللہ نے بھتیجا دیا، رہا نہ گیا، گھر آ گئے، سیدہ آمینہ کی گود سے پکڑا، یوں دیکھا، دیکھ کے فرماتے ہیں آمینہ جی عباس کہے تو گھر لے جاؤں. تیرے اور میرے نبی کو اٹھایا پلو میں لپیٹا. بس آخری جملہ ہے. لپیٹ کے جب عباس اپنے گھر کی طرف گئے، اپنا قدم مبارک صحن کے اندر رکھا. صحن میں جتنے جانور بیٹھے تھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. نہیں تو ساں غور ہی نہیں کیتا. اے 2023 دا مولوی نبی دا حیا کرے نہ کرے ڈنگر کر دینے. سارے جانور اٹھ کے کھڑے ہو گئے. آپ بس آخری جملہ، آپ نے آپ کی چاچی کو پکڑایا، چاچی نے پیار کر کے واپس کیا. اب آپ نبی کو واپس چھوڑنے جا رہے ہیں. منظر بڑا کمال ہے. آپ آگے بکریاں پیچھے، آپ دائیں بکریاں پیچھے، آپ بائیں بکریاں پیچھے، آپ کمرے میں بکریاں پیچھے، آپ باہر بکریاں پیچھے. چھڑی مار کے ساری بکریاں پیچھے کر دی. لیکن سب سے بڑی اور بوڑھی بکری قریب آ کے نا اپنے دانتوں سے آپ کا دامن کھینچتی ہے. آپ پیچھے کرتے ہیں وہ پھر کھینچتی ہے. آپ پرا کر دینے وہ پھر کھینچ دیے، آپ پرا کر دینے وہ پھر کھینچ دیے. آپ نے غصہ آیا، سوٹی مار کے انہوں پجانا چاہیا. اجے سوٹی وجی نہیں، اے وڈی تے بڈھی بکری بول کے اندھی عباس اے تیرے کلے دا نبی نہیں، ساڈا بھی نبی بن کے آیا. آپ نے بڑے انداز سے قرآن سنا، بڑے آسان انداز سے میلاد سنا. اللہ ڈاکٹر صاحب کو صحت عطا فرمائے، مرحومین کی اللہ بخشش فرمائے. ان کے خاندان میں جو پیچھے ایک فوتگی ہوئی اللہ ان کی بخشش فرمائے. نبی تک جانا ہے؟ نہیں جانا؟ بتاؤں ایڈریس؟ سارے نے جانا ہے؟ لو پھر یہ نبی کا ایڈریس ہے. اچھا بھئی میرا ویسے خیال تھا کہ نماز کا نام سن کے بندے چپ کر جائیں گے، لیکن یہاں پہ تو معاملہ اور ہی ہے. یہ مطلب ہے جنہ نبی تک جانا ہے مسلح تے آنا پینا ہے. اب بندے میرا منہ دیکھ رہے ہیں، مطلب نماز میں نبی کہاں پہ آ گیا؟ پہلی رکعت پڑھ کے ابھی تو بیٹھا ہی نہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ. آگے کیا ہے؟ ایھا
नबिय्यु। लो जी, ये दायां हाथ कुरान पे है, हजरत तशरीफ फरमा है, हजरत की बड़ा खूबसूरत आलिम है। अस्सलामु अलैका का ये माना नहीं कि हम अलीपुर चट्ठा बैठे हैं वो मदीने सलाम सुनते हैं, गलत। अस्सलामु अलैका का माना है ज़हरा का बाबा मेरे सामने है, मैं सलाम कर रहा हूं। इसका मतलब मुसल्ले पे आओगे मुलाकात हो जाएगी, सिर्फ नबी से नहीं बल्कि अस्सलामु अलैना व अला अगे इबादिल्लाह। अच्छा, नमाज में सलाम है गौसे आजम पे, नमाज में सलाम है गंजे शकर पे, नमाज में सलाम है मोइनुद्दीन पे, नमाज में सलाम है निजामुद्दीन पे। तुसी चुप बैठे हो, बाबे आ गए ने। नहीं, तुसी अजे भी चुप बैठे हो, नमाज में सलाम है बाबों पे। जनाब अगर तुहाडे है ने ते तुसी ले आओ, साडे ते मोइनुद्दीन है ने, साडे ते निजामुद्दीन है ने, और जिदा गंजे शकर है वो ते सुभान अल्लाह कहो यारा। बंदों पे सलाम है, यहां पे सलाम बंदों पे है, और बाबे पे सलाम है। सुभान अल्लाह तो कहो यारा। अच्छा, आगे पढ़ो, रब्बी जालनी पढ़ रहे हो, आगे पढ़ो ना फिर, मुकीम सलाती वमिन जुर्रियती। अच्छा, ए मौलाना नमाज में तो आपकी औलाद भी है? नहीं है? सारे बोलो है। हुन अगला जुमला बोलने लगा तड़प जाओगे, मौलाना नमाज तो आपकी औलाद के बगैर नहीं होती। जब नमाज में आपकी औलाद है, मोहम्मद की औलाद आ जाए तो फिक्र वाली कौन? आगे पढ़ो, वमिन जुर्रियती रब्बाना, आगे रब्बाना गफिरली वाली वाली दैया। हजरत नमाज में तो आपके अब्बा जी भी आ गए? नहीं आए? आ गए, मां भी आ गई, बाप भी आ गया। अच्छा, आप हमारे साथ लड़ते हैं, नमाज में आपके अब्बा जी हैं, तो फिर जब नमाज आपके अब्बे के बगैर नहीं होती, ज़हरा के अब्बे के बगैर कैसे हो जाएगी? 8:50 हो गए। अब मेरे साथ बात करो, नमाज में आओगे? नहीं, आवाज कम है, इंशाअल्लाह की आवाज। नमाज में आओगे? अच्छा, वो क्या फरमान है कि नमाज मेरी आंखों की? वाह, मसले सारे होंदे ने। नमाज मेरी किसकी? किसकी आंखें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। हुण मेरे वेख्या जी, एदा मतलब है गुनाहगार मुसल्ले ते आए, ठंड उन्हां नूं? नहीं, आपने गौर ही नहीं किया। अच्छा, बस आखिरी जुमला, ठंड कहां पे? हुजूर को सीने पे? अच्छा, बाजू पे, कंधे पे? जवाब दियो ना फिर। अखां ते, हजूर दियां अखां ते ठंड। हुण मैं जेड़ा जुमला कहने लगा, पाकिस्तान के जिस कोने में कहा है, मुल्क के बाहर भी कहा है, फिर जवानों ने नमाज नहीं छोड़ी। एदा मतलब है ठंड नबी दियां अखां विच, वेखण विच गुनाहगार इत्थे मुसल्ले ते आंदा है, असल विच मुहम्मद दियां नज़रां च आंदा है। रौज़ा रसूल ये सामने है, शबी की सूरत में, ये बैतुल्लाह की शबी है सामने। हाथ उठा के खुले आसमान में वादा करते हैं 5 वक्त की पढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 9। दिस इज नॉट अ काउंटेबल क्वांटिटी। हाथ ऊपर करें, ऊपर करें। मौला, हम सब नमाजी हो गए, 5 तन पाक दे मनन वाले, 5 ही पढ़ांगे। कई बाद च आके फस गए ने। हाथ करो उच्चे, हुण वादा हुंदा पिया। डॉक्टर साहब की इस महफिल रंग लेके आएगी। मौला 5 नमाजें पढ़ेंगे, फिर कहो इंशाअल्लाह, फिर कहो इंशाअल्लाह। हाथ नीचे करें। सादात उलमा और कुरान हकीम सामने है। अब आपने वादा कर लिया है, वादा पक्का करे अजय। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमा। हुजूर की सारी उम्मत की खैर हो। अल्लाह कुल मरहूमीन की बख्शिश फरमा। अल्लाह हमें गुंबद खजरा की ज़ियारत अता फरमा। अल्लाह हमें बुज़ुर्गों का अदब अता फरमा। वादा नमाज का किया है, इस पे कायम रख। हमारे बेटे अल्लामा साहिब को, किबला आकिब साहब को अल्लाह सेहत अता फरमाए। डॉक्टर साहब को अल्लाह सेहत अता फरमाए। डॉक्टर साहब के ख़ानदान को अल्लाह कायम रखे, दायम रखे, आबाद रखे, शाद रखे। इन्हें अपने बच्चों की खुशियाँ अता फरमा। अल्लाह, जो पिछले दिनों वफ़ात हुई, विसाल हुआ, हम जो पढ़ चुके हुजूर के तवस्सुल से उनकी रूह को भेजते हैं। अल्लाह बख्शिश फरमा, मग़फ़िरत फरमा, दर्जे बुलंद फरमा। अलीपुर चट्ठा के जवानों को अल्लाह सलामत रख। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम बहक़्क़ि मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।